السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے شعور کی حالت میں قدم رکھتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اپنے ماحول سے اور اپنے گھرانے سے اور اپنی عقل سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر سیکھنے کا عمل مکمل نہیں ہو پاتا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایک گرہ کھولو گے تو اس کے آگے اور گرہیں آپ کو ملیں گی، بس وہ کھولتے کھولتے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن وہ گتھی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں سلجھتی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اس دنیا میں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علم کی شاخیں موجود ہیں۔ آپ جس علم کو بھی حاصل کرنے کی تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے، سیکھتے جائیں گے، مگر مکمل نہ ہو پائیں گے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بہت برسوں کی بات ہے کہ میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں، ذرا ان کو دیکھ لیں۔ میں فوراً تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ اپنی گاڑی لے کے آیا تھا، میں اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جب سفر شروع کیا تو اس نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہے کہ سیاٹیکا کیا ہوتا ہے؟ لنگڑی کا درد بھی جس کو کہتے ہیں اور ریڑھ کی درد بھی جس کو بولتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوں۔ اس کی دوائیں بھی ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی ہم تو علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرتے ہیں، تو دعائیں یقیناً کوئی ایسی پیتھی نہیں ہوتی، مکمل پیتھی وہی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی بیماری کا علاج موجود ہو۔ تو ہومیوپیتھک بھی ایک مکمل پیتھی ہے الحمدللہ۔ اس میں بہت سی دوائیں ہیں، ریح کے لیے، سیاٹیکا کے لیے، لنگڑی کے لیے، گویا کہ ہر مرض کے لیے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میں نے ویسے پوچھا ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ میں بذات خود سیاٹیکا کا مریض رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ کوئی دم درود والا بھی نہیں چھوڑا تھا، تو مجھے کہیں سے شفا نہ ملی۔ میں بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ میں مفلوج ہو کے بیٹھ گیا گھر میں۔ یہاں تک اگر مجھے کہیں کسی نے لے کے جانا ہے تو گاڑی میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھاتے اور
لے کے جاتے ہو میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں زندگی میں زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت مل جائے۔ اس قدر میں تکلیف میں مبتلا رہا کہ میں اسی طرح ایک دن کسی بندے نے بتایا کہ فلاں صاحب کے پاس جائیں، وہاں سے دم کروائیں۔ میں ابھی اس کی طرف جا ہی رہا تھا، تو جو ہی ہم وہاں پر پہنچے اور مجھے وہاں سے نیچے اتارا گیا گاڑی میں، تو میری حالت بہت خراب تھی۔ تو ایک صاحب پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو ان کو صورتحال بتائی، دونوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے نہ ایک دو پڑیاں نکالی جیب سے اور نکال کے کہا جی ابھی ان کو کھلا دو۔ بس وہ دعا اندر جانے کی دیر تھی، مرض جو ہے وہ جلندر چلا گیا، یعنی کہ غائب ہو گیا۔ اور جہاں سے دم کرانے کے لیے جانا تھا وہاں پر جانے کی ہمیں نوبت ہی نہ آئی۔ بالکل ایسے جیسے کہ مجھے زندگی میں کبھی شاٹی کا ہوا ہی نہیں تھا۔ اور میں واپس الحمدللہ وہیں سے واپس آ گیا، اور میں نے ان سے نسخہ کی درخواست کی، انہوں نے مجھے نسخہ بھی مرحمت فرما دیا۔ وہ دیسی 3 چیزوں پہ مبنی تھا، اور میں نے پھر وہ بنا کے لوگوں کو فری تقسیم کرنا شروع کر دیا، مفت دینا شروع کر دیا، کیونکہ میں اس کیفیت سے گزرا تھا۔ یہ اس نے جب پوری داستان سنائی تو ان کا گھر آ گیا۔ خیر میں ان کے گھر ان کے والد صاحب کو چیک کیا اور ہم واپس آ گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک ایسا مریض آ گیا، تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس جاؤں اور نسخہ لے کے آؤں۔ تو میں گیا، تو خیر انہوں نے مجھے گولیاں کہا کہ ڈھونڈ کے میں دوں گا، میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے۔ تو میں نے نسخہ مانگا تو انہوں نے نسخہ دینے سے یعنی کہ ہچکچاہٹ محسوس کی، انہوں نے نہیں دیا مجھے۔ حتیٰ کہ 2-4 چکر لگانے کے بعد انہوں نے 2-4 گولیاں دیں، اور جب اس مریض کو ہم نے وہ گولیاں دی تو اس کو شفا نہ ہوئی، کہ اچانک مجھے خود اپنی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میری دائیں ٹانگ میں انتہائی شدید درد اٹھا، جو اوپر سے نیچے کو چلتا تھا۔ یہ سیاٹیکا کی نشانی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کبھی درد نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ اکثر چلتا پھرتا رہتا ہے۔ میں نے بھی دنیا جہان کا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑا، کوئی حکیم بھی نہیں چھوڑا، کوئی دم درود والا بھی نہیں چھوڑا، اور حتیٰ کہ وہ صاحب جنہوں نے نسخہ نہیں دیا تھا ان کی منت سماجت کی، اس سے نسخہ بھی لے لیا اور اس کو تیار بھی کیا اور اس کو استعمال بھی کیا، لیکن مجھے شفا نہ ہوئی۔ تکلیف میں حد سے زیادہ تکلیف کہ ایک دن میں چھوٹے جہانگیر گاؤں ہے ہمارے فیصل آباد سے تقریباً 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں اپنے ایک دوست کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا ڈیرا ہے، وہ لوگ بانسوں کا بزنس کرتے ہیں، انہوں نے وہ جو اپنی وہ یعنی کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بانس سیدھے کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، سیڑھیاں تیار کرتے ہیں، وہاں پہ
کوئی نہ کوئی لوگ دو چار بیٹھے رہتے ہیں، حکا پڑا ہوا ہے، چارپائی پڑی ہوئی ہے، تو میں بھی وہاں پہ کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا یار میں تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف ہے، کسی بندے کو پتہ ہے، سنا ہے کہ ادھر کوئی سیاٹیکا کا دم کرتا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت تکے کھان دی لوڑ نہیں ہے، ڈسکورٹ چلے جاؤ۔ تو اتنا مجھے پتا ہے کہ اتنے کوئی بابا جی نے ڈسکورٹ شہر کے باہر ان کا ڈیرا ہے اور وہاں پہ وہ دم کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے مجھے بھی معلوم نہیں۔ خیر میں پوچھتا پچھاتا وہاں پہنچ گیا جی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت شام ہو چکی ہے، آپ صبح تشریف لائیں، ہم صبح آپ کو جو ہے نا دیکھیں گے۔ اگلی صبح میں پھر وہاں پہ پہنچ گیا تو انہوں نے جو ہے نا میری ٹانگ جو ہے نا اس پر تقریباً 2 پگڑیاں اپنی جو ہے نا اس سے میری ٹانگ کو اچھی طرح سے باندھا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان میں جو ہے نا ایک وین ہے، ایک خون کی، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ انگلش میں تو وین کہتے ہیں، شریان کہہ لیں، وہ انہوں نے ڈھونڈی اور اس کو جو ہے نا نشتر لگا دیا۔ وہاں سے خون نکلا، کالا سیاہ رنگ کا جمع ہوا، اور خود بخود ہی وہ تھوڑا سا بہنے کے بعد رک گیا۔ تو انہوں نے ایک ٹاکی کو آگ لگائی، کپڑے کی چھوٹی سی ٹکڑے کو آگ لگائی، اور اس کا جو وہ خاک تھی، راکھ تھی، اس کو انہوں نے میرے زخم پہ رکھ دیا اور کہا جی آپ جائیں، چل کے دکھائیں، بھاگ کے دکھائیں، پھر کے دکھائیں، اور بتائیں درد ہے کہ نہیں۔ اور میری درد آنن فانن وہی ختم ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کے پاس علم فسد تھا۔ اب علم میں فسد کیا ہے؟ یہ زیادہ تر ایران میں اور مصر میں نے انٹرنیٹ پر اس کی تھوڑی سی جب اس کو تحقیق کی ہے تو یہ سب سے زیادہ میں نے خاص طور پہ ان 2 ممالک میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ علم موجود ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں کسی کے پاس مجھے نہیں ملا۔ اپنے طور پہ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ہے، یعنی کہ یہ باقاعدہ پورا ایک پیتھی ہے، لیکن لوگوں کے پاس بس وہ ایک چیز کا علم ہے، کسی کو شاٹیکا کا علم ہے، کسی کو پاگل پن کے فسد کا علم ہے، کسی کو پیٹ درد میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے کون سی وین جو ہے اس کو بریک کرنی ہے، اور تو اس طرح سے جو ہے نا کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس ایک دو چیزیں موجود ہیں، اور وہ بھی اس دنیا سے جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بتا کے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے یہ علم عام نہیں ہے۔ میری یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی بیماری موجود، کسی پیشنٹ کو ایسی بیماری ہو یا آپ کی نظر میں ہو، تو آپ اس کو برملا میرا ایڈریس دے سکتے ہیں، میں کوشش کر کے ان کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں ڈسکورٹ میں، اور وہاں پر وہ علم فسد کے ذریعے جو وہ نشتر لگاتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ آنن فانن وہیں پہ آرام آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر جائیں جی 2-4 دن میں آرام آ جائے گا، نہیں، خون نکلنے کی دیر ہے آرام آ جاتا ہے۔ اور وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے بڑے بڑے MBBS ڈاکٹرز اور ان کی بیگمات جو ہیں
وہ بھی ادھر آ کے فسد پھیلواتی ہیں اور ان کے پاس باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ کے بندو، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر اس بیماری میں کوئی بندہ بھی موجود ہو تو آپ برملا میرا نام اور میرا ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ضرور آگے کنوے کر دیجیے گا۔ میں ویسے یاد دہانی کے طور پہ یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد، واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ فی امان اللہ۔